20 دنوں کے بعد تمہاری بہن کے گھر اللہ کا نیک بندہ تشریف لانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، جس بچے کی آنے کی بشارت خود آمینہ کا لال دے، اب اس کے مرتبے کو کون جان سکتا ہے؟ کتنا اونچا مرتبہ ہوگا۔ حضرت سید منصور رحمت اللہ تعالی علیہ، جب حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، آپ کی تعلیم و تربیت ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ سید منصور کہتے ہیں کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ فرما لیا۔ 7 سال کی عمر، 7 سال کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی، کم عمر ہوتی ہے۔ 7 سال کی عمر میں ہمارے معاشرے کے بچے قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں۔ یہاں مکمل طور پر سیدی احمد نے قرآن پاک کو حفظ فرما لیا۔ اور اللہ کے بڑے نیک بندے حضرت سید منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بھانجے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ آپ کے نام کے آگے لفظ رفاعی کیوں لگایا جائے؟ آپ نے جاننے کی کوشش کی ہوگی، جو اہل عقیدت ہیں انہیں معلوم بھی ہوگا، ان کی سیرت کو پڑھا ہوگا تو معلوم ہوگا۔ لیکن انہی کے زمانے میں کسی نے سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ آپ کے نام کے آگے رفاعی کیوں لگایا جائے؟ اس کا ریزن کیا، اس کی وجہ کیا؟ تو پوچھنے والے کہتے ہیں کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، میرے آگے، میرے نام کے آگے جو رفاعی لگتا ہے اس کی وجہ تسمیہ تم جاننا چاہتے ہو؟ اس کا ریزن تم جاننا چاہتے ہو کہ رفاعی کیوں لگتا ہے میرے آگے؟ کہا ہاں۔ اللہ اکبر۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں لیکن ابھی تم رکو، میں تمہیں بتاتا ہوں ابھی تم رکو۔ اللہ اکبر۔ گئے اور سید احمد کبیر رفاعی کا ریزن بتانے کے لیے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے غسل کیا۔ آپ اندازہ کریں، صرف ریزن بتانے کے لیے کہہ دیتے کہ بھیا یہ واقعات ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ رفاعی لگ گیا، لیکن یہ ریزن بتانے کے لیے کہ میرے نام کے آگے رفاعی کیوں لگتا ہے، یہ ریزن بتانے کے لیے آپ گئے، غسل کیا، اچھا لباس پہنا، امامے کو سر پہ سجایا اور عطر لگایا، پھر آ کر ادب کے ساتھ بیٹھے۔ پھر سب سے پہلے ریزن بتانے کے لیے آمینہ کے لال پر درود پڑھنا شروع کیا، آمینہ کے لال پر درود پڑھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ جتنی تعداد انہوں نے اپنے لیے متعین کی تھی اتنا درود پڑھ چکے۔ پھر کہہ رہے بتاؤ تم نے سوال کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ سائل نے دوبارہ سوال کیا کہ اے احمد کبیر، آپ کا نام تو احمد کبیر ہے لیکن رفاعی کیوں لگایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اب میں تمہیں یہ ریزن بتاتا ہوں، اس لیے کہ یہ رفاعی کسی دنیاوی عالم نے مجھے نہیں عطا کیا ہے، یہ لفظ رفاعی کا لقب کسی دنیا دار نے عطا نہیں کیا۔ اگر کسی دنیا دار نے عطا کیا ہوتا تو میں اتنا بن سور کے نہ آتا، اتنا غسل کر کے نہ آتا۔ اللہ اکبر۔ اب سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اب سنو احمد کبیر کے آگے رفاعی کیوں لگایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سنو، جب میں حج کرنے کے لیے تشریف لے گیا، جب میں مقام عرفات میں پہنچا، پہلے سارے ارکان حج کو ادا کیا، اور جب میں مقام عرفات میں پہنچا اور مقام عرفات کی پہاڑیوں پر ہمارے چند ساتھی مراقبہ کے لیے بیٹھ گئے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ رات کا وقت تھا، شب آدھی گزر چکی تھی، میرے کچھ
احباب آرام کے لیے چلے گئے تھے، لیکن اس وقت میں بیدار تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، رسول اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مقام عرفات کی پہاڑی پر میں بیٹھا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے سے نور چمک رہا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت سید احمد کبیر کہتے ہیں اور جیسے جیسے وہ نور میرے قریب آ گیا میں دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ کوئی نور اور نہیں ہے، یہ وہی نور ہے کہ جس نور نے میرے آنے سے پہلے میرے مامو جان کو دیدار عطا کیا تھا، میرے مامو جان کو دیدار عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر! وہ نور نور محمدی تھا۔ سیدی احمد کبیر کہتے ہیں حضور تشریف لائے، ساتھ میں صحابہ کی مقدس جماعت تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدی احمد کبیر کی طرف اشارہ کیا، انگلی کو ایسے کیا اور صحابہ سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو۔ اور صحابہ میں کون ہے؟ خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے، خلیفہ دوم عمر ابن خطاب ہے، خلیفہ سوم عثمان ذو النورین ہے، خلیفہ چہارم مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے۔ یہ مقدس صحابہ کی جماعت ہے۔ آقا نے سیدی احمد کبیر کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا، اسے جانتے ہو یہ میرا بیٹا ہے اور یہ کتنے رتبے والا ہے؟ سنو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا، یا احمد رفعتو کا فی الدنیا والآخرہ، اے احمد میں نے تیرے درجے کو دنیا میں بھی بلند کر دیا، آخرت میں بھی بلند کر دیا۔ تو یہ رفائی رفعتوں سے بنا ہے۔ ارے جس احمد کو مصطفیٰ اونچا کر دے اسے کوئی زمین پہ گرا نہیں سکتا۔ اللہ، نعرہ تکبیر!